نیب سے متعلق تمام مقدمات آئینی عدالت سنے گی۔ سپریم کورٹ نے نیب ترمیم کے بعد عدالتی دائرہ اختیار سے متعلق فیصلہ سنا دیا۔ فیصلے کے مطابق نیب قانون میں ترمیم کے بعد سپریم کورٹ اب نیب مقدمات نہیں سن سکتی۔ نیب کے تمام مقدمات وفاقی آئینی عدالت منتقل ہو گئے ہیں۔ جسٹس محمد علی مظہر نے مختصر فیصلہ پڑھ کر سنایا۔ امریکہ کی مسلسل 13ویں رات بھی ایران پر بمباری۔ اہواز شہر پر امریکی حملوں میں 4 افراد شہید، 5 زخمی۔ بندر عباس پر امریکی میزائل حملوں میں 2 افراد زخمی ہوئے۔ قشم جزیرے کے قریب دھماکوں کی آوازیں۔ امریکی فوج کے 2 میزائل موسان گاؤں کے قریب بھی گرے۔ مشرقی تہران، امیدیہ، جاسک، اندیمشق اور خرم آباد پر بھی امریکہ کے حملے۔ امریکی حکام کے مطابق ایرانی فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ حملوں کا مقصد پاسداران انقلاب کی جانب سے تجارتی جہاز رانی کو لاحق خطرات کو کم کرنا ہے۔ ایرانی وزارت صحت کے مطابق امریکی فضائی حملوں کے دوبارہ آغاز کے بعد سے 55 افراد شہید، 629 زخمی ہو چکے ہیں۔ ایران کا امریکی ٹوماہاک میزائل تباہ کرنے کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ ہنوج کی فضاؤں میں امریکی کروز میزائل مار گرایا۔ روسی میڈیا کے مطابق ایران نے قشم جزیرے کے قریب پرواز کرنے والا ایک طیارہ بھی تباہ کر دیا۔ ایران کے خطے میں امریکی اڈوں پر جوابی حملے۔ امریکی تنصیبات پر میزائل اور ڈرونز داغ دیے۔ کویت میں خطرے کے سائرن بج گئے۔ کویتی فوج کا کہنا ہے کہ فضائی دفاعی نظام نے ایرانی میزائل اور ڈرونز تباہ کر دیے۔ دھماکے فضائی دفاعی کارروائیوں کا نتیجہ ہیں۔ صدر ٹرمپ کا ابنائے ہرمز میں نقصان کا ازالہ ایرانی فنڈ سے کرنے کا اعلان۔ کہا تجارتی جہازوں کا نقصان ایرانی فنڈ سے پورا کیا جائے گا۔ ایران کے پیسوں سے ادائیگی منصفانہ راستہ ہے۔ امریکی صدر کی امریکہ پر اب تک کے سب سے بڑے اور تباہ کن حملے کی دھمکی۔ بولے امریکہ بڑے حملے کے لیے تیار ہے۔ ہم کہیں تو اسرائیل 2 منٹ کے اندر ایران پر حملوں میں شامل ہو سکتا ہے، لیکن اس کی ضرورت نہیں۔ ایران مذاکرات کرنا چاہتا ہے لیکن معاہدے کے لیے تیار نہیں۔ انہیں ابھی تک اتنا نقصان نہیں پہنچا کہ وہ معاہدے پر آمادہ ہو جائیں۔ حوثیوں نے بحری جہازوں پر دوبارہ حملہ کیا تو امریکہ ایران کو اس کا ذمہ دار ٹھہرائے گا۔ ایران کو سخت سزا دی جائے گی اور حوثیوں کو بھی اس کے نتائج بھگتنا ہوں گے۔ امریکی صدر نے سعودی عرب سے سول نیوکلیئر معاہدہ ابراہیمی معاہدے میں شمولیت سے مشروط کر دیا۔ سوشل میڈیا پر بیان میں کہا سعودی عرب کو یورینیم افزودگی کی اجازت نہیں ہوگی۔ ٹرمپ کو جارحیت کی بھاری قیمت چکانا ہوگی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں امریکی انتظامیہ کے بعض عہدیدار زمینی حقائق نظر انداز کر رہے ہیں۔ ان کی تمام توجہ صرف 2028 کے صدارتی انتخابات پر مرکوز ہے۔ یہ پالیسی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے الٹا نقصان دہ ثابت ہوگی۔ امریکہ ایران کے منجمد اثاثے کسی صورت استعمال نہیں کر سکتا۔ کسی دوسرے ملک کے اثاثے ضبط کرنا اشتعال انگیز اقدام ہے۔ ایسے اقدامات عالمی مالیاتی نظام میں افراتفری اور عدم استحکام کو جنم دیں گے۔ اگر حکومت اثاثوں کی ضبطی کو معمول بنا لیں تو پھر کسی بھی ملک کے مالی اثاثے محفوظ نہیں رہیں گے۔ ایرانی اسپیکر باقر غالباف نے کہا امریکہ ایران کو سزا دینا چاہتا تھا لیکن امریکہ نے ایران کی بجائے خود کو معاشی سزا دے دی۔ امریکہ کی حکمت عملی الٹا اسی پر بھاری پڑ گئی۔ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں 3 ہندسوں میں پہنچ گئی ہیں۔ ایران پر حملے میں استعمال ہونے والا برطانوی فضائی اڈہ جائز ہدف ہوگا۔ ایران کی وارننگ۔ ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ایران پر حملوں میں مددگار ملک کو نتائج بھگتنا ہوں گے۔ حملوں میں برطانوی فوجی اڈوں کا استعمال بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ چارٹر کی خلاف ورزی ہے۔ حملوں میں معاونت جنگی جرائم میں شراکت داری کے برابر ہے۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے بحر ہند میں موجود امریکی بحری جہازوں کے کروز میزائلوں کے ذخائر کم ہونے کے بعد امریکہ نے B-1 بمبار طیاروں کا استعمال کیا۔
امریکی ایوانی نمائندگان نے ایران کے خلاف جنگ روکنے کی قرارداد پھر منظور کر لی۔ رکن کانگریس پرامیلا جے پال نے قرارداد پیش کی۔ قرارداد کے حق میں 214 اور مخالفت میں 208 ووٹ آئے۔ 4 ریپبلکن اراکین نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا۔ امریکی سینٹ نے ایران جنگ روکنے کی قرارداد مسترد کر دی۔ قرارداد کی مخالفت میں 49 اور حق میں 47 ووٹ آئے۔ پاکستان کا بحیرہ احمر میں حوثیوں کے حملوں کی مذمت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ شہباز شریف نے کہا فیلڈ مارشل اور مجھ سمیت پوری قوم سعودی قیادت کے ساتھ ہے۔ وزیر اعظم نے سعودی عرب کی سلامتی اور خود مختاری کے لیے پاکستان کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا۔ کہا حوثیوں کا حملہ ناقابل قبول ہے۔ پاکستان بحیرہ احمر اور آبنائے ہرمز میں سمندری تجارت کی بلا تعطل روانی کے لیے سعودی عرب اور عالمی برادری سے قریبی تعاون جاری رکھے گا۔ شہزادہ محمد بن سلمان نے پاکستان کی حمایت کو سراہا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں لگاتار اضافہ۔ پیٹرول مزید 4 روپے 40 پیسے اور ڈیزل 3 روپے 62 پیسے مہنگا۔ اوگرا نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ 4 روپے 40 پیسے اضافے کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت 331 روپے 52 پیسے ہو گئی۔ 3 روپے 62 پیسے فی لیٹر اضافے کے بعد ڈیزل کی نئی قیمت 378 روپے 66 پیسے ہو گئی۔ دہشت گرد جہاں بھی موجود ہوں گے انہیں ختم کیا جائے گا۔ فیلڈ مارشل کا دہشت گردی کے بنیادی ڈھانچے کو ختم کرنے کا عزم۔ کہا فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان کے خلاف کارروائیاں پوری قوت کے ساتھ جاری رہیں گی۔ پاکستان سے دہشت گردوں اور سہولت کاروں کا خاتمہ کریں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی 20ویں نیشنل ورکشاپ بلوچستان کی شرکاء سے ملاقات۔ خطاب میں کہا عوام کی غیر متزلزل حمایت کے ساتھ بلوچستان میں دیر پا امن کے قیام کو یقینی بنائیں گے۔ بیرونی سرپرستی میں کام کرنے والے پراکسی عناصر مسلسل بلوچستان میں تشدد کو ہوا دے رہے ہیں۔ یہ عناصر استحکام کو نقصان پہنچانے اور امن خراب کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ بلوچستان پاکستان کا فخر ہے۔ یہ صوبہ بے پناہ قدرتی وسائل سے مالا مال ہے۔ یہاں کے باہمت محب وطن اور ثابت قدم عوام صوبے کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ وفاقی اور صوبائی حکومتیں بلوچستان کی ترقی کے لیے مختلف ترقیاتی منصوبوں پر عمل درآمد کر رہی ہیں۔ قومی یکجہتی کے فروغ اور پائیدار امن اور خوشحالی کے لیے سول سوسائٹی، تعلیمی اداروں، میڈیا اور نوجوانوں کا مثبت کردار قابل تعریف ہے۔ ملک کے روشن مستقبل کے لیے قومی اتحاد، ثابت قدمی اور مشترکہ کوششوں کی ضرورت ہے۔ حالیہ بارشوں سے دریاؤں اور ندی نالوں میں پانی کی سطح بلند۔ دریائے سندھ میں جنا بیراج کے مقام پر نچلے درجے کی سیلابی صورتحال۔ پانی کی آمد 3,21,639 کیوسک جبکہ پانی کا اخراج 3,13,699 کیوسک ریکارڈ۔ دریائے چناب میں پانی کی سطح بلند۔ 20 سے زائد دیہات متاثر، لوگوں کی نقل مکانی۔ جنگ میں ضلعی انتظامیہ کی طرف سے 4 فلڈ ریلیف کیمپس قائم کر دیے گئے۔ الیکشن کمیشن نے خیبر پختونخوا حکومت کی بلدیاتی قانون سے متعلق ترمیم مسترد کر دی۔ الیکشن کمیشن کا چیف سیکریٹری خیبر پختونخوا کو خط کے متن میں کہا خیبر پختونخوا بلدیاتی انتخابات قانون میں ترمیم آئین سے متصادم ہے۔ آئین کے مطابق الیکشن کمیشن کے اختیارات کم نہیں کیے جا سکتے۔ حلقہ بندی کرنا مکمل طور پر الیکشن کمیشن کا اختیار ہے۔ موجودہ کونسلز کی تعداد سے قانونی ابہام پیدا ہو گیا ہے۔ ترمیم سے انتخابات میں تاخیر ہوگی۔